چھٹا الزام جو ان پر لگایا گیا یا لگایا جاتا ہے وہ حضرت حجر بن عدی الکندی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ علی کے ساتھی تھے، ان کے وفاداروں میں سے تھے اور معاویہ کی حکومت کے ناقد تھے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب معاویہ نے حضرت علی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا تو حضرت حجر بن عدی نے اس کی مخالفت کی اور علی کی حمایت جاری رکھی۔ یعنی خطبوں میں جب علی پر سب و شتم ہوتا، یہ کوفہ تھے، تو یہ کھڑے ہو کر پھر ان کا جواب دیتے تھے، علی کی شان بیان کرتے تھے، معاویہ کی مخالفت کرتے تھے۔ تو زیاد بن ابی سفیان کے ذریعے معاویہ نے زید بن ابی سفیان کے انہیں گرفتار کروایا اور شام لے جا کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ 51 ہجری کا ہے۔ حضرت معاویہ کے حکم پر کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے گرفتار کر کے حضرت معاویہ کے پاس بھیجا، جہاں ان کے قتل کا حکم صادر ہوا۔ اس واقعے پر مختلف صحابہ کرام نے احتجاج بھی کیا۔ اما عائشہ نے بڑا سخت احتجاج کیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتابوں میں حوالہ دیتا ہوں، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 پر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ الکامل فی التاریخ از ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175، الاستیاب فی معرفت الاصحاب از ابن البر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379، المستدرک علی الصحیحین اور از امام حاکم کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 اور چیپٹر ہے کتاب معرفت الصحابہ۔ یہ ہیں وہ کارنامے جو بنو امیہ خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے۔ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، دو ہی طبقات ہیں، یا حق پہ ہوتا ہے یا کوئی باطل ہوتا ہے۔ ہم ایک حق پر، دوسرا نہ حق۔ ہاں اگر کبھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، مگر جیسے اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اپنی غلطی پر افسوس کرتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ بنو امیہ کی دشمنی تو بڑھتی چلی گئی، ان کی حکومت جبر، ظلم اور سینکڑوں صحابہ کے قتل سے بھری پڑی ہے، سوائے عمر بن عبدالعزیز۔